السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنیں، تو کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ اچھا، ٹائٹل اور تھمبنیل سے آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاید میرے حساب سے جب میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی مراد والی، جو آپ لوگوں نے دیکھی ہے، جو کہ بہت پرانی ہے، واٹ ہیپن ٹو مائی سن، جو کہ میں نے ویڈیو ڈالی تھی۔ اچھا، وہ جب میں نے بنائی تھی، آپ نے کچھ باتیں نوٹس کی ہوں گی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ میں اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے ہی میں نے پتہ نہیں کیوں کوئی ڈپریشن میں یا کوئی انزائٹی میں آ کے نا وہ بنائی تھی۔ اب آپ لوگ یقین نہیں کرو گے، آپ لوگوں کے ساتھ ریویل کر رہی ہوں کہ وہ گھر اور ابھی جس گھر میں رہ رہی ہوں میں، وہ سیم ہی گھر ہے۔ اچھا، جب وہ حادثہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد نا ہم اوپر اپنے گھر پہ نہیں آئے تھے، اوپر والے پورشن میں، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں نے کہا میرے بچے کی ساری چیزیں پڑی ہیں، ہر چیز پڑی ہے، میں کس طرح سے وہ دیکھوں گی؟ مجھ میں وہ ہمت نہیں تھی، کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا اور زمل جو ہے وہ بھی چھوٹی تھی، تو وہ صدمہ اس طرح کا تھا نا۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ اگر اللہ نے ہمت دی نا، میں ساری چیزیں شیئر کروں گی کہ کس طرح سے جب ایک پہلا بیٹا ہوتا ہے تو ایک ماں کی بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں کہ میں بیٹے کے لیے یہ بھی لوں۔ پہلی بیٹی اور پہلا بیٹا، یہ دونوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی نعمت اور رحمت ہوتی ہیں نا، کہ ان کے لیے جتنی چیزیں لی جائے کم ہے۔ جو بھی ہوتا ہے ان کے لیے ٹوائز ہو گئی، دیکھیں نا، کھلونے ہو گئے، کوئی سے بھی کپڑے دیکھے اچھے وہ لے لیے، شوز دیکھ لیے وہ لے لیے، جو دل کر۔ میرے ہسبینڈ کہیں بھی جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے لے کر آتے تھے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماں کا نا بیٹے کے ساتھ کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ اور مراد کی ایج تو جو ہے 2 ایئر کی تھی، ماشاءاللہ سے اتنا بڑا تھا، اور اس کی نا برتھ ڈے آنے والی تھی جب یہ حادثہ ہوا تھا۔ اس کے دوسرے دن نہیں، جو کچھ دن بعد نا رمضان تھا، اس کی برتھ ڈے تھی۔ اور میں اس کے برتھ ڈے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی برتھ ڈے آنے والی ہے، میں کیا پلان کروں۔ اور ماشاءاللہ سے میں اس کا انسٹاگرام نا نیچے ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی، آپ دیکھیں کہ اس کی جب فرسٹ برتھ ڈے تھی کہ کس طرح سے نا میں نے اس کی وہ سیلیبریٹ کی تھی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، شاید ابھی کے ولاگ میں جو میں باتیں بتا رہی ہوں، مجھ میں کافی ہمت ہو گئی ہے کہ میں بات کر رہی ہوں اس بارے میں، لیکن آپ لوگ وہ دیکھیں جب میں نے وہ ولاگ اپلوڈ کیا تھا، بلکہ وہ ویڈیو بنائی تھی، اپلوڈ تو میں نے ابھی کیا ہے، 2-3 سال بعد، ابھی تیسرا جو ہے نا سال جو ہے ایئر چل رہا ہے مراد کو۔ تو اس میں وائس میں اور اس میں بہت زمین آسمان کا فرق میں، اس وائس میں آپ اندازہ لگیں کتنا پینفل ہے، کتنا ہر چیز کو میں دکھا رہی تھی، شوز ہو گئے، کپڑے ہو گئے بچے کے، تو یہ چیزیں دکھانا کرنا بہت زیادہ مشکل کا کام ہے۔ اور جو ہے کافی ایسی باتیں ہیں جو کہ میں جو چاہتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں نا، یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے، سوری میری انگلش کو اور اردو کو تھوڑا اگنور کیجیے، آگے اردو میری نا تھوڑی ویک ہے، اس وجہ سے آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے معذرت۔ اچھا، یوٹیوب ایسی جرنی ہے کہ وہاں پہ آپ وہ دکھاتے ہو جو آپ دکھانا چاہتے ہو، تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں مراد کے بارے میں کچھ بتاؤں یا اس کے بارے میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ کروں۔ تو وہ ویڈیوز بھی میں نے ایسے ہی اپلوڈ کی تھی میرے پرانے چینل پہ، پھر اس کے بعد میں نے وہ پرائیویٹ کر دی تھی اس کے نیچے، کیونکہ وہاں پہ کیونکہ نا میرے جاننے والے تھے، وہ سارے انسٹا سے ریلیٹ تھے، اور انسٹا پہ میں نے نا اچانک سے پوسٹنگ بھی بند کر دی تھی جب مراد والا حادثہ ہوا تھا۔ تو سارے پوچھ جائے، اتنا لوگوں نے مجھے تنگ کیا تھا، بتائیں۔ تو ایک ہی وہ ویڈیو میں نے، جب میں جا رہی تھی اپنے گھر، دوبارہ سے شفٹ ہونے لگی تھی 2 سال کے بعد، تو وہ میں نے ویڈیو کلپ بنا دی ایز اے یوٹیوب، وہاں پہ اپلوڈ کر دی۔ پھر اس کے بعد میں نے جب 1 سے 2 ہزار لوگوں نے دیکھی، میں نے پرائیویٹ کر دی۔ اور یہ چینل تو میں نے اچانک ایسے ہی بنا لیا، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، مجھے تھا بھی نہیں تھی کہ یہ چینل گرو کرے گا، لیکن میرے پاس وہ ویڈیو تھی، کیونکہ پتہ نہیں کیوں ایز اے میموری وہ ویڈیو میں نے نا اپنے پاس رکھ لیے۔ وہ ایسا آپ دیکھیں گے نا وہ ویڈیو، لٹرلی آپ ڈر جائیں گے۔ یہ مطلب جس طرح کے کوئی جنات کا گھر ہوتا ہے، جس کو بری نظر لگ گئی ہو، کسی پہ جادو کیا گیا، وہ آپ اس طرح سے جو ہے نا آپ کو ویڈیو نظر آئے گا۔ اور برحق بری نظر انسان کو کھا جاتی ہے، اور بری نظر اور حسد سے دور رہیں۔ اور یہ میں اپنے بچے ابھی بھی دکھاتی ہوں، لیکن میں یہ بات مانوں گی بچے نہیں دکھانے چاہیے، بچوں کی پکچرز اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے۔ ہر خوبصورت چیز کو نظر لگتی ہے، ہر خوبصورت چیز کو نظر برحق لگتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی جیسے بریرہ ماشاءاللہ سے مراد کے فیچرز دیتی ہے، تو اس کی نا میں ڈیلی کے حساب سے نا نظر اتارتی رہتی ہوں۔ اور ایک خوف سا نا دل پہ بیٹھ گیا ہے جب سے مراد گیا، تو کہ اس میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، اس میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔
اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کیونکہ وہ ویڈیو کے نیچے ابھی بھی آپ جائیں، میں بھی کسی کو یقین، کیونکہ کوئی نیگیٹو کومنٹ کر دیتا ہے نا، اتنا دل کوئی میرا دکھتا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے نیچے بھی پتہ نہیں کس بندی نے لکھا ہے کہ اب تو آپ کو بیٹا نہیں ہوگا، آپ کے ہسبینڈ ڈیفینیٹلی دوسری شادی کریں گے۔ اچھا جی، نہیں ہوگا بیٹا جو کہہ رہے ہیں تو نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے لیے یہ بات جو ہے نا، میرے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہیں زیادہ ہے کہ جو ہے نا میرے پاس بیٹا تھا تو صحیح نا، ایسی بات تو نہیں کہ میرے پاس بیٹا ہی نہیں تھا، میرے پاس بیٹا تو تھا۔ اس کے علاوہ میں نا یہاں پہ میسیج دوں گی کچھ لوگوں کو جو کہ نا دل آزاری کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، ان کے لیے یہ میسیج ہوگا اسپیشلی۔ آپ دوسروں کی لائف میں انوالوز کرنا بند ہے۔ اور جب وہ میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا، اپنوں نے اچھے بھلے اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اچھے بھلے اپنوں نے ایسی باتیں۔ اور جہاں پہ وہ حادثہ ہوا تھا، وہ روم ہے جہاں میں نے نا وہاں پہ سارا مراد کے بارے میں بتایا ہے، تو وہ جب چیز اس کے اوپر گری، جب وہ حادثہ ہوا تو اس روم میں نہیں جاتی تھی، وہ میرے انلاز کا ہی گھر تھا نیچے، میں نے جانا نہ جانا، تو وہاں پہ بھی مجھے کسی نے ٹونٹ کیا تھا، کسی نے جب میں 2 سال کے انسان یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اب ایک گھر سے بندہ کب تک نا اس چیز سے چھپے۔ جس طرح سے میں اوپر آ کے اپنے گھر کو دوبارہ میں نے رینوویٹ کروایا، دوبارہ سے ڈیکور کروا کے وہاں پہ رہنے لگی، تو چیزیں وقت کے ساتھ نا کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہاں پہ جب وہ حادثہ جس روم میں ہوا تھا، تو دوبارہ سے میں اس گھر میں تو آ گئی، پھر اوپر والا پورشن تھا اس کو بھی رینوویٹ کروایا۔ جہاں روم میں حادثہ ہوا تھا وہ بھی کافی زیادہ نا، میری نند وہاں پہ رہتی تھی، اس نے جو رینوویٹ کروایا، چیزیں بدل گئی، 2 سال تھے، 2 سال ہو گئے۔ تو وہاں پہ مجھے، جب میں بیٹھی تھی اپنے نند کے ساتھ، تو کسی نے مجھے ٹونٹ کیا، میں نام نہیں لوں گی، اتنا مجھے کوئی آج تک مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں کہتی ہوں میں اس بندے کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے مجھے یہ ٹونٹ دیا تھا کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم جو ہے کبھی بھی اس روم میں بیٹھو گی بھی نہیں، اب سارا دن اس روم میں بیٹھی رہتی ہو۔ میں آج سلام کرتی ہوں اس شخص کو جس نے یہ الفاظ بولے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں بھلائی نہیں جاتی لیکن بھولنی پڑتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے، لیکن جینے نہیں دیتے تو کافی لوگ ایسے بھی ایگزیکٹ کرتے ہیں جو آپ کو بھلانے بھی نہیں دیتے۔ تو ان کے لیے جو بھی میری طرح اس طرح کی مائیں ہیں جو اپنا دل دکھی کر کے بیٹھتی ہیں، جو خود کو نا مطلب ایسا سمجھے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جو ہے جنہوں نے جینا چھوڑ دیا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ میں نے خود اپنا بیٹا کھویا ہے، اور خود میں ایک بریو مدر ہو کر آپ لوگوں کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ وقت میں نے فیس کیا ہے۔ تو بریو بنے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کبھی گرو نہ کرو، آپ کبھی اس صدمے سے نہ نکلو، آپ کبھی جیو ہی نہیں، آپ نے یہ کپڑے کیوں پہنے، کیونکہ اس کے بعد میں نے کافی یہ باتیں بھی سننے کو، یہ دیکھو اس نے جلدی سے اپنے بیٹے کو بھلا دیا، اس نے کپڑے پہننا شروع کر دی، یہ تو فیشن کری، یہ تو آپ کیا چاہتے تھے کہ ہم مر جائیں، ہم جینا چھوڑ دیتے؟ ہماری چیز گئی ہے، ہمارا دکھ ہمارا، تو آپ لوگ جینے دیں، یہ ہمارا اور اللہ کے بیچ کا فیصلہ ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ایگزیکٹ کرتے ہیں جو دل دکھاتے ہیں، اور ان کا فیصلہ اللہ کے پاس، ان کی رسی اتنی دراز ہوتی ہے نا، ہمارے اوپر تو پھر بھی آزمائش آ جاتی ہے، ہمارے اوپر پھر بھی تکلیف آ جاتی ہے، جو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے اگر ہم تھوڑا کسی کے ساتھ اچھائی کریں اس کا بھی، اگر کسی کے ساتھ برائی کریں اس کا بھی۔ اور جو مسلسل اس طرح سے دل آزاری کرتے ہیں نا، میں آپ کو لکھ کے دوں، ان کی رسی بہت زیادہ دراز ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک ان کی رسی کھینچتا ہے نا، اتنی وہ زور سے کھینچتا ہے کہ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکو گے، اور وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ تو ہر بار استغفار کریں، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی جان جانا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا، کسی کا مر جانا، یہ سارے اللہ پاک کے فیصلے ہیں، یہ نہ آپ کا فیصلہ ہے نہ میرا فیصلہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سوچے سمجھے بغیر ہو جاتی ہیں، جو ہم سوچتے ایک چیز ہے۔ اچھا جی، جس روم میں جہاں پہ حادثہ ہوا تھا میرے بیٹے کا، وہاں پہ میں اور میرے بیٹا نا وہیں پہ ہی کھڑے تھے جب اس کے اوپر یہ فرنیچر والا ہو گیا، تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حادثہ ہو جائے گا، میں تو اس مقصد سے کھڑی تھی، وہاں پہ فرنیچر کا نا شفٹنگ ہو رہی تھی، کیونکہ ایک فیملی شفٹ ہو رہی تھی اور وہاں پہ میں رہنے کے لیے جا رہی تھی، میرا فرنیچر آ رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں نا ہو رہی تھی، میں نے اس ویڈیو میں سارا کچھ بتایا ہے۔
تو میں نے تو یہ نہیں سوچا، میں تو ہنسی خوشی وہاں پہ شفٹ ہو رہی تھی بچوں کے ساتھ، لیکن اللہ پاک نے تو بات ہی کچھ اور لکھی تھی۔ پھر یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں اور یہ ہمارے فیصلے نہیں، تو لوگوں کی دل آزاری کرنا چھوڑ دیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ کومنٹس آ رہی تھی کہ آپ جو ہے لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کا بھی بیٹا گیا ہے، ایسا لگ ہی نہیں رہا۔ ایک تو وہ بھی ویڈیو 2 سال 3 سال، ابھی تیسرا سال اسٹارٹ ہونے والا ہے، چل رہا ہے، بلکہ 3 سال پرانی ہے، اور وہ جو گھر جس میں دکھا رہی ہوں جو نظر بد کا شکار ہے، حاسدین کے حسد کا شکار ہے، اسی گھر میں ابھی رہی ہوں الحمدللہ۔ اللہ پاک نے اس کے بعد میں نے اسی وجہ سے پریگننسی کی تھی کہ اللہ پاک دوبارہ سے بیٹا دے، لیکن جو اللہ کو منظور، پھر میں نے دوبارہ پریگننسی کی، پھر جو اللہ کو منظور، اللہ پاک نے پھر سے رحمت دی۔ دیکھیں یہ اللہ کے راز ہے نا، یہ ہمارے تو نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں واضح الفاظ میں دوبارہ کہوں گی فرمایا ہے، میں جسے چاہوں بیٹا دوں، میں جسے چاہے بیٹی دوں، میں جسے چاہے بانجھ رکھوں، تو وہ میری مرضی۔ تو یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، ان کی مرضی اللہ پاک کی مرضی۔ جب وہ کن کہہ دیتا ہے تو کن ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں پہ نا آپ جو ہے اپنے فیصلے کرنا، کسی کو طنز دینا، کسی کو دکھ میں دیکھنا، ان باتوں میں کچھ نہ ہوا کریں۔ یہ وہ باتیں جس سے اللہ پاک بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ بس کچھ پوائنٹس ایسی تھی جو مجھے کلیئر کرنی تھی، ہوپ فلی کہ وہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔